بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی الا قد اعطی ما آمن علی مثلہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الی فرجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اسی قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت ایسی برکتوں والی ہے کہ صرف 3 دن کے سادہ عمل سے نافرمان اولاد جو پڑھائی میں کمزور ہے، جو اپنے کام میں دل نہیں لگا پاتے، جن کا دماغ کمزور ہے یا جسمانی طور پر وہ کمزور ہے، بری عادتوں میں مبتلا افراد اور گھر کا خراب ماحول اللہ کے فضل سے سنور جاتا ہے۔ آئیے اس بابرکت عمل کو سیکھتے ہیں۔ ایسے تمام بچوں اور گھر کے افراد کے لیے قرآن پاک کی اس سورت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جو صرف اور صرف 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن کے عمل سے انشاءاللہ ایسے افراد کی تمام برائیاں، کمزوریاں اور خامیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سورت، جس کا 3 دن کا عمل کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، اور دن کے کس حصے میں یہ عمل کرنا ہے، قرآن پاک کی وہ برکت والی سورت کون سی ہے، آج کے اس وظیفے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے ہیں۔ ہر قوم کے احوال اور مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزہ بخشا گیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء جیسے معجزے جادوگروں کو زیر کرنے کے لیے دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے اور متعدی امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے معجزات عطا کیے گئے۔ پیغمبر اعظم کو بہت سارے مختلف معجزات سے نوازا گیا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کے معجزات 2 طرح سے تمام پیغمبروں کے معجزات پر بھاری ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ کے معجزات تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ جو معجزہ کسی نبی کو دیا گیا، ویسا ہی معجزہ رسول خدا کو بھی عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کو دیگر معجزات سے بھی نوازا گیا، جبکہ دوسرا یہ کہ رسول اللہ کے معجزات شفاف اور روشن ہیں۔ سابقہ پیغمبروں کے معجزے ان کے دور کے لوگوں کی حیثیت اور اس زمانے کے ترقی یافتہ اور شہرت یافتہ فن کے پس منظر میں دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، خصوصاً قرآن پاک کا لازوال معجزہ، ہر زبان و مکان کے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں جسے معجزہ عطا نہ کیا گیا ہو۔ معجزات دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، جبکہ مجھے وحی الہی سے نوازا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے عربوں کے بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کو چیلنج دیا تھا کہ وہ قرآن جیسی ایک آیت بھی تخلیق کر سکتے ہیں تو پیش کر کے دکھائیں۔ اسی طرح قرآن کریم کئی حوالوں سے معجزہ ہے۔ پہلی وجہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، کلام کی سحر انگیزی، اختصار و تفصیل ہر لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں کبھی ایک مضمون تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، لیکن مختصر مضمون میں کسی طرح کی کوئی خامی پیدا نہیں ہوتی۔
دوسری وجہ یہ کہ معیاری نثر نگاروں کے اسلوب، نگارش اور ممتاز شاعروں کے شاعری اوزان اور انداز سے یکسر مختلف ہے۔ تیسری وجہ اس میں سابقہ اقوام کی خبریں اور نبیوں اور صالح بندوں کے واقعات مذکور ہیں۔ چوتھی وجہ اس میں مستقبل سے متعلق غیب کی خبریں بیان کی گئی ہیں۔ پانچویں درجہ یہ ہے اختلاف اور تضاد سے کلیتاً پاک ہے۔ ناظرین، ان تمام معجزات کے علاوہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو بنی نوع انسان کی تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں، پھر چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو یا پھر اخلاقی بیماریاں ہو۔ بہت سے بھائی اور بہنیں اپنے گھر کے افراد کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کی غلط یا بری عادت کے سبب پورا گھر پریشان ہے، یا پھر اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں شکایت لکھ کر بھیجتی ہیں، اور اکثر خواتین اپنے شوہروں کے بارے میں بھی شکایت کرتی ہیں۔ چند بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے شوہر شراب نوشی یا پھر کسی قسم کے دوسرے نشے میں مبتلا ہیں اور گھر کا کام کاج یا خرچہ وغیرہ نہیں چلاتے۔ محترم ناظرین، بیش بہا قیمتی عمل آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو، بات بات میں ضد کرتی ہو، ماں باپ کی بات سنی انسنی کر دیتی ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی ہو، یا پھر باہر آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہو، اور لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، تو آپ نے قرآن پاک کے ایک سورہ کا عمل صرف 3 دن کر لینا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ شمس ہے اور یہ نہایت ہی بابرکت اور حکمت سے بھرپور سورہ ہے۔ کسی بھی فرد میں کوئی بھی بری عادت ہے، کوئی خرابی ہے، خامی ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے اور اس کا مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے 3 دن کا سورۃ الشمس کا یہ عمل کرنا ہے۔ بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی بری عادت کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ الغرض کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ سورۃ الشمس قرآن مجید کی سورہ نمبر 91 پر موجود ہے۔ یہ سورت آخری پارے میں سے ہے اور سورۃ الشمس کا شمار مکی سورتوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں مکہ میں نازل ہوئی تھی، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکہ میں رسول اللہ کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ سورۃ الشمس 15 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے اور سورۃ الشمس کے معنی لفظی طور پر سورج کے ہیں۔ اس سورج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم ارشاد فرمائی اور اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورہ شمس ہے۔ ناظرین، سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون ہی نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے ابتدائی حصے میں 11 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ سورت کے دوسرے حصے میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور قوم سمود کے ہاتھوں اس اونٹنی کے مارے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں فرمایا گیا کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے،
اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھا دیا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے سنوارا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کر دیا۔ سورہ مبارکہ کی ان ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ نے بہت سی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں جو کہ کل تعداد میں 7 بنتی ہے، یعنی اللہ نے اس مبارک صورت میں 7 بار قسم کھا کر اپنا موقف بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، تھوڑی بہت بھی عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے بھی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے قسمیں اٹھائے جانا ہرگز کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کسی بھی دوسری صورت میں اس قدر قسمیں ارشاد نہیں فرمائی جس قدر اس سورہ مبارکہ میں فرمائی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس قدر برکتوں اور فضیلتوں والی ہے کہ جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے اس کی تمام بری عادات اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنے گھر کے لیے سورج بن کر چمکنے لگتا ہے۔ سورۃ الشمس کے عمل کی برکت سے نہ صرف گندی عادات سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے بلکہ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہو اس گھر کے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے سورج کی طرح روشنی دینے والا بن جاتا ہے، اور سورج وہ ستارہ ہے جو اللہ کے حکم سے خود اپنی روشنی بناتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج سے مستعار لے کر ہم تک پہنچاتا، یعنی سورج کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی خود کی محنت سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الشمس کا یہ عمل انتہائی آسان اور بابرکت عمل ہے۔ بڑے سے بڑے خراب معاملات اس عمل کی برکت سے الحمدللہ درست ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے نافرمان اس عمل کی برکت سے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورۃ الشمس کو پڑھنے کے چند فضائل حدیث طیبہ کی روشنی میں جان لیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الشمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جس پر سورج اور چاند طلوع کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس قدر فضیلت اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اس سورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے متعلق پر غور و فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اسے یہ سورت زیادہ پڑھنی چاہیے، اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو اور خسارہ زیادہ ہوتا ہو ایسے شخص کو یہ سورت زیادہ یا ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس سورت کو لکھ کر دھوئیں اور اس کا پانی پئیں تو دل کی دھڑکن سے محفوظ رہے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس کے مشابہ سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں سورۃ الشمس اور سورۃ الطارق کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی اور انسان کی جان کی، اور یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا سورۃ الشمس کا عمل نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔
3 दिन का यह अमल बड़ी से बड़ी कामयाबी दिला देता है। लेकिन अगर किसी वजह से कोई ऐसा मसला है जो 3 दिन के अमल से हल न हुआ हो, तो इस अमल को बढ़ाकर 5, 7, 11 या फिर 21 दिन तक लगातार भी किया जा सकता है। इससे ज्यादा भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन तादाद में दिनों की गिनती शुमार करनी है। अमल का मुकम्मल तरीका मुलाहिजा फरमाइए। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद कोशिश करें कि तिलावत कुरान का एहतिमाम करें, या फिर मामूल का जिक्र अज़कार करने के बाद जब आप देखें कि सूरज की किरणें तुलू हो चुकी है और जमीन पर चीजों का साया बनने लगा है, यानी फजर की नमाज के करीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के बाद यह अमल करना है। और अमल का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, और दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो आसान और मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और चूंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत तमाम दरूदों में सबसे ज्यादा है, रिवायात में आया है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। इसलिए आप कोशिश करें कि आप कोई भी वजीफा करें, कोई भी दुआ करें, तो उसकी शुरुआत हमेशा दरूद पाक पर किया करें, और दरूद पाक पर ही इसे खत्म किया करें। खैर व बरकत और सवाब की नीयत से आइए एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाज़रीन किराम, दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ें, आपने 11 मरतबा पढ़ना है। खुलूस दिल के साथ, अकीदत व एहतराम के साथ पढ़ना है, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ना। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ताउज़ और तस्मिया यानी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। और उसके बाद आपने सूरतुश शम्स की पहली 3 आयत पढ़नी है। सूरतुश शम्स कोई लंबी सूरत नहीं है। अगर ये सूरत आपको ज़बानी याद नहीं है तो आप कुरान मजीद में 30वीं पारे में सूरत निकाल कर भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद, ताउज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद आपने सूरतुश शम्स की पहली 3 आयत पढ़नी है। सिर्फ पहली 3 आयत ही पढ़नी है, और उन्हें आपने 21 मरतबा पढ़ना है। यानी जब अमल शुरू करना है तो आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर, ताउज़ और तस्मिया पढ़कर 21 मरतबा सूरतुश शम्स की पहली 3 आयत पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अमल को छोड़ देना है, क्योंकि अमल का बाकी हिस्सा रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद मुकम्मल करना है। अब सारा दिन आप अपने काम काज में मसरूफ रहें, और रात को जब आपने इशा की नमाज पढ़ ली तो फौरन वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने सूरतुश शम्स की आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 15 तक बाकी की पूरी सूरत 21 मरतबा पढ़ लेनी है। यानी पहली 3 आयत सुबह पढ़ी थी तो बाकी की 12 आयत रात को इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ लेनी है। इन आयत को 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था अपना अमल मुकम्मल कर लेना है। नाज़रीन किराम, यूं समझ लें कि सुबह फजर की नमाज के बाद जब अमल शुरू करें तो उस वक्त अव्वल 11 बार दरूद पढ़ा था, तो रात को जब आपने अमल मुकम्मल किया तो आखिर में 11 मरतबा फिर दरूद पाक पढ़ना है। इस तरह आपके एक दिन का अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे अपने दोनों हाथ दुआ में बुलंद कर देने हैं। अल्लाह के हुजूर खुलूस दिल से और खुलूस नीयत के साथ आपने उस शख्स का नाम लेकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है
کہ یا اللہ تیرے نازل کیے ہوئے قرآن میں سے تیری نازل کی ہوئی سورۃ الشمس کا عمل میں نے کیا ہے، اے اللہ پاک میرا فلاں بھائی یا فلاں بیٹا یا پھر کسی بھی رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات خوب جانتی ہے کہ آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام لے کر دعا کرنی ہے کہ اللہ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ کر رہی ہوں، تو اے میرے پاک پروردگار میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر فلاں میرے رشتہ دار کو بری عادات سے محفوظ فرما دے، اس کی تمام بری عادات کو اس سے دور کر دے اور اسے میرے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع خضوع کے ساتھ پوری دعا پیش کریں اور دیکھیں کہ 3 دن کے اندر اندر آپ انشاءاللہ اس انسان میں واضح تبدیلی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاک کلام کی برکت سے نافرمان اولاد اور گھر کے افراد کو ہدایت دے، بری عادات سے پاک کر دے اور سب کو نیک فرما بردار اور گھر کے لیے باعث رحمت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں گزارش ہے کہ رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کو میرا یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔